سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 1۔ تعارف۔ اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ بھی نہیں۔ جولائی 1970 عیسوی میں ایک دوست نے مری میں اس خاتون سے پہلے ملاقات کرائی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں اسے صرف اتنی سی اہمیت دی تھی کہ یہ ایک خوبصورت اور اونچے درجے کی عصمت فروش عورت ہے۔ میرا دوست چاہتا تھا کہ میں اس خاتون کی آپ بیتی لکھوں۔ وہ جانتا تھا کہ جرم و سزا اور معاشرتی حسن و قباح میرے پسندیدہ موضوع ہیں۔ میں نے جرائم پیشہ مخلوق جس میں بردہ فروش، عصمت فروش اور سمگلر بھی شامل ہیں، زمیندوز دنیا میں جا کر دیکھا، مشاہدہ کیا اور اس پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کی چیدہ شخصیتوں کے انٹرویو لیے تھے اور ان کے نفسیاتی تجزیے بھی کیے تھے۔ 2.5 برس حوالاتوں، جیل خانوں اور اڈوں کی خاک چھانی ہے اور اپنے مشاہدات کتابوں اور سینکڑوں مضامین کی صورت میں پیش کر چکا ہوں جو مختلف اخباروں اور رسالوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خاتون سے تعارف ہوا تو مجھے اس کی دنیا کی اس جیسی کئی عورتیں یاد آ گئیں جو اسی کی طرح خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ ان کی شکلیں مختلف تھیں، کہانی سب کی ایک ہی تھی۔ میں نے اس خاتون کو بھی اسی کہانی کا ایک کردار سمجھا۔ میں اس وقت حکایات کے ابتدائی انتظامات اور پہلے شمارے کی تیاری کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس خاتون کی کہانی بہت طویل تھی، میرے پاس اسے سننے اور لکھنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ میں نے ایک چھوٹے سے انٹرویو سے اس کی شروعات کی تھی۔ تو آپ بسم اللہ شہیدوں کے نام سے کر رہے ہیں؟ اس نے میری معذرت سنے بغیر کہا۔ میری کہانی اسی شمارے میں آ جائے تو میری بے چین روح کو بھی چین آ جائے گا۔ میرا سہاگ شہید ہو گیا تھا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ سہاگ شہید؟ ایک طوائف کا سہاگ شہید ہو گیا تھا؟ میں چونکا اور اس کی آپ بیتی سننے بیٹھ گیا، مگر یہ اس قدر طویل تھی کہ ایک شمارے کے چند صفحات پر سمیٹی نہیں جا سکتی تھی۔ تاہم میں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا ایک حصہ میں کسی کی بیٹی نہیں کے عنوان سے اپنے بسم اللہ کے شمارے ستمبر 1970 عیسوی میں شائع کر دیا، لیکن اس کے سہاگ کی شہادت کا ذکر نہ کیا کیونکہ وہ بہت ہی طویل تھا۔ میں نے اس خاتون سے وعدہ کیا کہ وہ جب چاہے مجھے بلا لے، میں اس کی تمام تر داستان قلم بند کر کے کتاب کی صورت میں چھاپ دوں گا۔ اور وہ کہیں لاپتہ ہو گئی۔ وہ چھلاوا ہی نظر آئی اور گئی۔ جس دوست نے پہلی ملاقات کرائی تھی وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، مسلسل 2 سال ڈھونڈتا رہا۔ آخر میں وہ مل گئی اور پھر میری اور اس کی ملاقاتوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ کبھی لاہور سے اس نے فون کیا کہ فلاں جگہ آ جائیں، اور کبھی مری سے ٹرنک کال ملی کہ شام تک مری پہنچ جائیں۔ ایک بار اس نے کراچی بھی بلوا لیا۔ اسی طرح کم و بیش 20 ملاقاتوں میں جو مختلف شہروں میں ہوئی تھیں، میں نے اس کی مکمل آپ بیتی قلم بند کر لی۔ ان قارئین کے لیے جو یہ کہانی ستمبر 1970 عیسوی کے شمارے میں نہیں پڑھ سکے تھے، میں نے مئی 1574 عیسوی کے شمارے میں اس اعلان کے ساتھ چھاپ دی کہ یہ کتابی صورت میں شائع کی جا رہی ہے۔ میں یہ داستان اسی کی زبانی پیش کر رہا ہوں، کسی رائے اور کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ آپ بیتی صرف اس خاتون کی نہیں، یہ ہمارے معاشرے اور ہماری بدعمالیوں کی رویداد ہے۔ اور میں یہ رویداد کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس سوال کا جواب اس خاتون کے الفاظ میں سنیے۔ میں نے یہ کہانی اس لیے نہیں سنائی کہ آپ مجھ پر لعنت بھیجیں یا مجھ سے ہمدردی کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں پر رحم کریں، مجھ سے عبرت حاصل کریں، میری کہانی پڑھ کر اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور سوچیں کہ لعنت کی حقدار میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ میں تو بھنگن ہوں جو آپ ہی کے گھروں کی غلاظت سے
بھرا ہوا ٹوکرا سر پر اٹھائے آپ کے قریب سے گزرتی ہوں تو آپ ناک پر ہاتھ یا رومال رکھ کر مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ صرف مجھے عصمت فروشی کے جرم میں گرفتار کر کے آپ کی سوسائٹی پاک نہیں ہو جائے گی۔ ذرا غور کریں کہ غیر قومیں کس طرح آپ کی نئی پود کو اپنے سانچے میں ڈھال رہی ہیں۔ مجھ پر فتویٰ صادر کرنے سے پہلے ان تمام جگہوں کو دیکھیں جن کی میں نے نشاندہی کر دی ہے۔ میری کہانی نرالی ہے یا نہیں، آپ کی سوسائٹی ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی داستان سنا دی ہے۔ ماہنامہ حکایت میں اس خاتون کی آپ بیتی 2 بار شائع ہوئی تو حکایت کے پتے پر اس کے نام سینکڑوں خطوط آئی۔ ان میں 4 حضرات نے اس خاتون کو توبہ کرنے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے اور یہ مژدہ سنایا کہ خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ 2 جوشیلے نوجوانوں نے ان تمام افراد کو قتل کرنے کی پیشکش کی ہے جنہوں نے اس خاتون کو دھوکے دیے ہیں، اور باقی 203 حضرات نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں نے اسے یہ تمام خطوط دکھائے۔ اس نے ہر خط توجہ سے پڑھا۔ بعض خطوط پڑھ کر وہ مسکرا دی اور بعض سے اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، اور کچھ خطوط ایسے بھی تھے جن کے الفاظ نے اس کے آنسو نکال دیے۔ اس نے کہا، ان سب حضرات کو فردن فردن جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ نے کبھی کتاب چھاپی تو ان سب کا شکر ادا کر دیجئے گا۔ اور اس نے مجھے شہید کیپٹن کا پہلا اور آخری خط اٹیچی کیس میں سے نکال کر دکھایا اور کہا، یہی ایک خط ہے جو قبر میں بھی میرے ساتھ جائے گا۔ میں نے یہ خط اس سے لے کر اس کا عکس اتار لیا۔ یہ خط کتاب کے آخری صفحات میں ملاحظہ فرمائیے۔ اس خاتون کی خواہش کے مطابق عکس میں کیپٹن کا نام نہیں دیا جا رہا اور کتاب اس شہید کے نام منسوب کی جا رہی ہے۔ عنایت اللہ التمش۔ میں کون ہوں؟ میں ایک فریب ہوں جس نے آپ سب کی فریب کاریوں سے جنم لیا ہے۔ میری عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ چہرے پر وہ رونق نہیں رہی جو چند برس پہلے تھی۔ شب بیداریوں اور بدکاریوں نے میرے حسن میں پہلی سی بات نہیں رہنے دی، لیکن میرے فریب کے حسن کی کشش میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگ اب بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتے ہیں، ان کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور آگے جا کر پیچھے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے ہیں۔ عورت جتنی مستور ہوتی ہے اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ عورتیں احمق ہیں جو سر سے دوپٹہ اتارے، بال بکھرے، بازو کندھوں تک ننگے اور سینہ نیم اوریاں کیے سڑکوں پر گھومتی پھرتی ہیں۔ ایسی نمائش کشش کھو دیتی ہے۔ کشش راز میں ہوتی ہے۔ عورت بھید بن جائے، پراسرار بن جائے، سیاہ برقعے کا راز بن جائے تو مرد احمق بن جاتے ہیں اور اس راز کو پا لینے کی منہ مانگی قیمت دیتے ہیں۔ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے 100 جتن کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی باغ میں، کسی بس اسٹاپ پر، مری کے مال روڈ پر، لاہور، اسلام آباد یا کراچی کے کسی بارونق حصے میں کوئی عورت اس طرح کھڑی نظر آ جائے کہ اس نے ناک اور منہ برقعے کے سیاہ اور باریک نقاب میں ڈھانک رکھا ہو اور اس کی صرف گوری گوری پیشانی نظر آئی جس پر بھورے بھورے چند ایک بال بکھرے ہوئے ہوں، اور اس کی شربتی آنکھیں آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوں اور وہ آپ کو آنکھوں سے لطیف سا اشارہ کر دی، تو کوشش کریں کہ رکے نہیں، اسے دیکھیں نہیں اور اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ وہ ایک حسین چڑیل ہوگی جو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ وہ میں ہوں۔ میں اپنا سہاگ اجاڑ چکی ہوں، اب سہاگ اجاڑتی پھرتی ہوں۔ میں کوٹھے والی طوائف نہیں، میں بازار میں بیٹھنے والی رنڈی نہیں، میں افسانہ نویسوں والی کیریکٹر نہیں، میں اس عورت کی بدروح ہوں جسے خدا نے بیٹی کے بڑے ہی پیارے اور معصوم روپ میں زمین پر اتارا اور جنت اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ میرے طلبگار مجھے جنت ارضی کی حور سمجھتے ہیں، مگر میں سیاہ برقعے میں لپٹا ہوا جہنم ہوں۔ میں مقدس عورت کی بھٹکتی ہوئی روح ہوں۔ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ میں کہاں کی رہنے والی ہوں؟ کس کی بیٹی، کس کی بہن اور کس کی بیوی ہوں؟ میری کہانی میں آپ کو کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ ملے گا۔ ان سوالوں کو اب میں اتنا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ پوچھ کر کریں گے بھی کیا؟ میں کہیں کی رہنے والی تو ضرور ہوں، مگر اب کہیں کی نہیں رہی ہوں۔ ایک ماں اور ایک باپ کی بیٹی اور 2 بھائیوں کی بہن ہوں۔ میں کسی کی بیوی بھی تھی۔ خاوند زندہ ہے، وہ اب بھی خاوند ہے، مگر کسی اور کا۔ میں کسی کی بیوی نہیں رہی۔ میری ہر رات سہاگ رات ہوتی ہے اور ہر صبح اجڑ جاتی ہے۔
اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور خاوند کے لیے میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ خاوند سے کبھی کی الگ ہو چکی ہوں۔ میں نے اسے حق مہر اور ماہانہ خرچ کا مطالبہ بھی نہ کیا تھا۔ طلاق کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اور میں کسی شریف آدمی کی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ اور میرا نام، جی ہاں، میں جب پیدا ہوئی تھی تو ماں باپ نے میرا نام رکھا تھا۔ میرے محلے برادری والی ایک مدت گزری میرے اس نام پر تھوک چکے ہیں۔ میں نے خود بھی اس نام کو یادوں کی تختی سے مٹا دیا ہے۔ اب میرا کوئی نام نہیں۔ میرے چاہنے والوں نے اپنی اپنی پسند کے میرے نام رکھے ہوئے ہیں۔ سرگودھا کا ایک زمیندار گرمیوں میں مری آتا ہے تو 15-20 روز مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ مجھے بلو کہتا ہے۔ اسلام آباد کا ایک ڈپٹی سیکریٹری مجھے منی کہتا ہے۔ گلبرگ کے شہزادے مجھے سویٹی کہتے ہیں۔ ایک بار میرے ایک بارش گاہک نے مجھے جان بھی کہا تھا۔ بڑی عمر کے گاہک مجھے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں۔ نام مجھے ایک ہی پسند آیا ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے بات کیا کرتی ہوں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اسی نام سے پکارتی ہوں۔ یہ نام زیبی ہے۔ پاک فوج کے ایک کیپٹن نے مجھے یہ نام دیا تھا۔ یہ پہلا اور آخری آدمی ہے جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ وہ میرا گاہک نہیں تھا، میرے جال میں پھنس گیا تھا، مگر جب وہ میرے قریب آیا تو میں اس کے جال میں پھنس گئی۔ اس نے میرے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ معلوم نہیں اسے زیبی نام کیوں پسند تھا۔ وہ مجھے زیبی کہنے لگا تو یہ نام مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنا ایک فرض ادا کر کے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگست 1965 میں مجھے یہ کہہ کر مقبوضہ کشمیر چلا گیا تھا کہ واپس آ کر شادی کروں گا، مگر وہ نہ آیا، آج تک نہیں آیا اور وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کی مکمل کہانی آگے چل کر سناؤں گی۔ اس کی یاد آتی ہے تو تڑپا جاتی ہے۔ مجھے اس سے زیادہ سخت سزا اور کیا ملے گی کہ میں شہید کی بیوی نہ کہلا سکی۔ اب اپنے وجود کو ایک شہید کے ساتھ وابستہ کرتے مجھے شرم آتی ہے۔ یوں تو میری ساری زندگی ایک المیہ ہے، مگر میری زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہیں جو رنج و الم سے بھرپور ہیں۔ پہلا حادثہ تو بچپن میں پیش آیا تھا۔ سکھوں نے میرا گھر جلا ڈالا تھا، میرا اسکول جلا ڈالا تھا اور ہم پاپ یادہ پاکستان تک چلے آئے۔ 4 سال گزرے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ مرحوم وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے اور انہیں میرا غم اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بیٹیوں کے باپ کی عزت کچے دھاگے سے لٹک رہی ہوتی ہے۔ جوان بیٹی کسی بھی وقت یہ دھاگا توڑ سکتی ہے۔ میں نے لڑکپن میں ہی باپ کی عزت کا دھاگا توڑ دیا تھا۔ یہی روگ انہیں اتنی جلدی قبر میں لے گیا ہے۔ مجھے صرف یہ غم نہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، دکھ یہ بھی ہے کہ میں نے انہیں مرتے نہیں دیکھا، ان کی میت نہیں دیکھی، اپنی ماں کو روتے نہیں دیکھا۔ میں اس وقت سے کچھ عرصہ پہلے اس گھر سے دھتکاری گئی تھی۔ میں نے والد صاحب کی میت کے پاس کھڑے ہو کر بیان نہیں کیا تھا، بھائیوں کے گلے لگ کر رو نہیں سکی، ان کا منہ نہیں دیکھ سکی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے مجھے مرنے سے پہلے یاد کیا تھا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آخری وقت خدا کا شکر ادا کیا ہو کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرا ناپاک وجود ان کے لیے سراپا روگ تھا۔ میرے گناہوں کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے، لیکن اب میں نے سب کے گناہ اپنے حساب میں لکھ لیے تھے۔ میرا بچپن شہید ہو گیا۔ محض اتفاق تھا کہ مجھے والد صاحب کی وفات کی اطلاع مل گئی۔ میں تو اپنے گھر محلے اور برادری کے لیے چھلاوا بن گئی تھی۔ میں کبھی کبھی کسی کو دیکھ لیتی تھی، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک روز اپنی ایک پرانی سہیلی نظر آ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ایک باغ میں شکار کی تلاش میں گھوم پھر رہی تھی۔ اپنی جان پہچان کے لوگ نظر آتے تھے، لیکن برقعے میں مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ سہیلی نظر آئی تو مجھے میرا بچپن یاد آ گیا۔ بڑی پیاری سہیلی تھی۔ میں نے اسے روک لیا، چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، اسے بلایا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر رو پڑی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، شادی کر لی ہے یا نہیں، خاوند کیسا ہے، گھر کیوں نہیں آتی۔ میں نے جھوٹے جواب دیے اور اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے شادی تو نہیں کی، لیکن خاوندوں کی کمی نہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ ہمارے محلے کی رہنے والی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا
کہ جنازہ کل 10 بجے اٹھنے والا ہے۔ میں دوسرے دن 10 بجے قبرستان کے راستے میں جا کھڑی ہوئی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد جنازہ آیا۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو اور محلے کے بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ میں نے برقعے کے دونوں نقاب گرائے ہوئے تھے۔ جنازہ دیکھ کر میں تیز تیز قدم اٹھائی قبرستان کی طرف چل پڑی۔ قبرستان دور نہیں تھا۔ وہاں جا کر میں جنازہ گاہ کے قریب ایک قبر پر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ جنازہ میرے پاس سے گزرا تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں بھاگ کر والد صاحب کی میت کے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگنے کو بےتاب ہو گئی تھی۔ باپ بیٹی کو لمبی جدائی کے بعد آخری بار اسی طرح ملنا تھا۔ میں نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے اور سینے سے اٹھتی ہوئی چیخوں کو روک لیا۔ میں اس قبر کے سرہانے بیٹھ گئی جس کے پاس میں کھڑی تھی۔ مجھے ماں یاد آئی۔ میری ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں اجنبی قبر پر ہاتھ رکھ کر اتنا روئی کہ میری ہچکی بند گئی۔ مجھے گھر سے نکلے 4-5 سال گزر گئے تھے۔ میں اتنے عرصے بعد اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، اس حال میں کہ میرے باپ کا جنازہ اٹھائے وہ میرے قریب سے گزر گئے تھے۔ ذرا آگے جا کر میرے ایک بھائی نے جنازے کو کندھا دیا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب والد صاحب مرحوم مجھے کندھوں پر اٹھائے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے تھے۔ وہ 17 اگست 1947 کا پچھلا پہر تھا۔ اس وقت میری عمر 6.5 سال تھی۔ یہی 2 بھائی ساتھ تھے، ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی 16 سال تھی۔ ہندوستان کے پانی کا آخری گھونٹ پاکستان کی سرحد سے 2-3 میل دور ایک گندے جوہر سے پیا تھا۔ میں اللہ کی درگاہ کی ٹھکرائی ہوئی بندی ہوں، آبرو باختہ۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مجھ جیسی بیسوا کا کوئی مذہب اور کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن میں اگست کے مہینے کی عظمت کو فراموش نہیں کر سکتی، اگست کے شہیدوں کو نہیں بھول سکتی جو پاکستان کے نام پر ذبح ہو گئے تھے، زندہ جل گئے تھے، ہجرت میں پیاسے شہید ہو گئے تھے۔ اور مجھے اگست کے مہینے میں اتنے یاد آتے ہیں کہ کئی دن روتی رہتی ہوں۔ میری محبت بھی اگست کے مہینے میں شہید ہوئی تھی۔ میں نے اگست 1965 عیسوی میں اسے اپنے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کے راستے پر خدا حافظ کہا تھا۔ لوگ اگست کی برسات کو رومان انگیز کہا کرتے ہیں۔ ساون کے مہینے کو شاعروں نے عشق و محبت سے وابستہ کر رکھا ہے، مگر ساون کا مہ برستا ہے تو میں کہا کرتی ہوں کہ آسمان رو رہا ہے۔ میں جب تک آپ کو اگست 1947 کی ساری رویداد نہیں سناؤں گی اپنی کہانی کو مکمل نہیں سمجھوں گی۔ میں نے ہندوستان کے ایک گندے جوہر کا ذکر کیا ہے جس سے میں نے پانی پیا تھا۔ اس سے 15 میل دور ایک قصبہ ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ میں 2 بھائیوں کے بعد اس قصبے میں پیدا ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میری پیدائش پر میرے والدین نے کوئی خوشی نہیں منائی ہوگی۔ ہمارے ہاں لڑکی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی، بعض گھروں میں ماتم تک کیا جاتا ہے۔ والدین کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ لڑکی مجھ جیسی نکلی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر میرے والدین نے میری پیدائش پر خوشی نہیں منائی تھی تو انہوں نے اچھا کیا تھا، کیونکہ میں نے بڑی ہو کر انہیں بدنامی کے سوا دیا ہی کیا ہے۔ ہمارے قصبے میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا۔ اسے میں اسکول اس لیے کہتی ہوں کہ یہ مسجد نہیں تھی، ماحول مسجد والا ہی تھا۔ جوں میری عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے یہ اسکول میری یادوں پر غالب آتا جا رہا ہے۔ ذہن میں اس کا تصور دن بدن صاف اور واضح ہوتا جا رہا ہے۔ بوڑھا سا ایک استاد ہمیں عربی اور اردو کا قاعدہ پڑھایا کرتا تھا اور گنتی بھی یاد کراتا تھا۔ اس اسکول کی 4 جماعتیں تھیں۔ پہلی جماعت میں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے تھے، دوسری جماعت میں کلاسیں الگ ہو جاتی تھیں، ہم چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اسکول ایک پرانے مکان میں تھا، قصبے کے مسلمان اسے خود ہی چلا رہے تھے۔ مذہب اور اردو زبان پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ میں نے پہلی جماعت اس اسکول میں پڑھی اور دوسری جماعت میں چلی گئی جہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ ہماری تعداد کل 16 تھی۔ اس وقت لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ زمانہ گزر گیا ہی جب لڑکیوں کو ان پڑھ رکھ کر 12-13 سال کی عمر میں پردے میں بٹھا لیا جاتا تھا اور پھر وہ ساری عمر گھر کی قید میں گزار دیا کرتی تھیں۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ 6-7 سال کی عمر کے بچوں کو سیاسی سرگرمیوں سے کیا واسطہ، مگر ملک میں سیاسی انقلاب آیا تو مجھ جیسے نہ جانے کتنے ہزار یا کتنے لاکھ بچے کچلے گئے، ذبح ہو گئے
اور زندہ جل گئے۔ میں اپنے بچپن کا وہ دن 1000 کوشش کروں تو بھی ذہن سے نہیں نکال سکتی جس دن میرے چھوٹے سے اسکول کو سکھوں نے آگ لگا دی تھی۔ اس وقت اسکول خالی تھا۔ ہمیں 2 دن پہلے ہی ماں باپ نے اسکول جانے سے روک دیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ہمیں مزید چھٹیوں کی خوشی ہوئی، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسکول کیوں بند ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے والدین گھبرائے گھبرائے سے تھے اور انہوں نے ہمیں گھروں سے دور جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب گھر سے 60 میل دور سرکاری ملازمت میں تھے۔ وہ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے 1 مہینہ چھٹی لے کر گھر آ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی پیار کرتے تھے، مگر اس دفعہ آئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ کھوئے کھوئے سے تھے۔ پھر وہ دن آیا کہ جب باہر غل غبارہ اور بھاگ دوڑ سنائی دی۔ کسی نے ہمیں بتایا کہ سکھوں نے ہمارے اسکول کو اور 2 مسجدوں کو آگ لگا دی ہے۔ والد صاحب گھر نہیں تھے اور میرے دونوں بھائی بھی گھر نہیں تھے۔ میری امی پردہ کرتی تھی۔ وہ برقعے کے بغیر باہر کو دوڑ پڑی۔ اس نے میری پرواہ نہیں کی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میں روتی اس کے پیچھے گھر سے باہر چلی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ گلی عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی تھی، ان میں کچھ مرد بھی تھے۔ میری امی اس ہجوم میں غائب ہو گئی تھی، لیکن جلدی ہی مجھے نظر آ گئی۔ میرے والد صاحب اسے ساتھ لا رہے تھے۔ امی رو رہی تھی اور میرے بھائیوں کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ گلی میں جو عورتیں تھیں وہ سب چلا رہی تھیں۔ وہ اپنے خاوندوں اور بیٹوں کو پکار رہی تھیں۔ مجھے والد صاحب اور امی اندر لے گئے اور والد صاحب نے بتایا کہ سکھوں نے ہمارے اسکول اور مسجدوں کو آگ لگا دی ہے۔ والد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سکھوں نے قصبے کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو شام تک یہاں سے چلے جائیں، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 15 اگست 1947 کا دن تھا۔ اس روز ہندوستان میں آزادی کا پہلا دن منایا جا رہا تھا۔ ہمارے شہر میں ہندوستانیوں نے ہماری 2 مسجدیں اور اسکول جلا کر آزادی کی تقریب منائی۔ پاکستان میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ 15 اگست کے روز سارے ہندوستان میں ہندوستانیوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، اور یہ خونی کھیل بہت دن تک جاری رہا تھا۔ اس روز ہمارے ہاں سکھوں نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں زندہ نکل جانے کی مہلت دے دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھوں مسلمانوں کا خون ہو۔ سکھوں نے اسکول اور مسجد کو وارننگ کے طور پر آگ لگائی تھی۔ اپنے گھر سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ سورج غروب ہونے تک مجھے معلوم نہیں کہ کتنے مسلمان گھروں سے نکل کر پاکستان کی طرف چلے گئے، البتہ ہم نہیں نکلے۔ پھر ایک بڑے ہی ڈراؤنے خواب کی طرح مجھے یاد ہے کہ رات کو میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ ایک زور کے جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کسی نے مجھے اٹھا رکھا تھا اور دوڑ رہا تھا۔ ڈر سے میں نے چیخ ماری تو مجھے والد صاحب کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مجھے اٹھا رکھا تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں پوری طرح بیدار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچپن کی نیند میرے ذہن کو بیدار نہیں ہونے دے رہی تھی۔ مجھے خواب کی طرح یاد ہے کہ میری امی اور دونوں بھائی ساتھ تھے۔ ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی عمر 16 سال تھی۔ یہ بھی یاد آتا ہے کہ بہت ہی شور تھا، چیخیں بھی تھیں اور شعلے بھی تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، اور میں کبھی جاگ اٹھتی اور کبھی گہری نیند سو جاتی۔ دل پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ بھی یاد ہے۔ اور جب میں پوری طرح جاگی تو میرے سر پر کوئی چھت نہیں تھی، ارد گرد کسی مکان کی دیواریں نہیں تھیں، اوپر آسمان اور نیچے زمین تھی، ارد گرد کھیتیاں اور ویرانہ تھا۔ میں نے سخت گھبراہٹ کے عالم میں گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھے بڑے بھائی نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ والد صاحب، چھوٹا بھائی اور امی ساتھ تھی اور ہم چلے جا رہے تھے۔ ہمارے آگے بھی کچھ کنبے جا رہے تھے، کچھ پیچھے بھی آ رہے تھے، کچھ لوگ دائیں اور بائیں دور دور بھی جا رہے تھے۔ میری امی رو رہی تھیں، میرا چھوٹا بھائی رو رہا تھا، بڑے بھائی کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، وہ ہانپ رہا تھا اور تھک گیا تھا۔ میں سب کی طرف دیکھتی تھی مگر ڈر کے مارے کچھ پوچھتی نہیں تھی کیونکہ سب خاموش تھے۔ میں نے ادھر ادھر اور آگے پیچھے دیکھا، مجھے اپنا قصبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سب کی خاموشی اور گرد و پیش سے خوفزدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے مجھے کہا، چپ رہ، سکھ آ کر مار جائیں گے۔ میرا خوف اور بڑھ گیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ والد صاحب نے مجھے چلنے کو کہا۔ بڑے بھائی نے مجھے اتار دیا۔
اب میں چلنے لگی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ والد صاحب مجھے ننگے پاؤں اٹھا لائے تھے۔ میں والد صاحب کی انگلی پکڑتے چلتی رہی حتیٰ کہ پاؤں درد کرنے لگے اور ٹانگیں دکھنے لگیں۔ وہ سب تیز تیز چل رہے تھے۔ میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، پیچھے رہ گئی۔ والد صاحب نے مجھے اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیا۔ میں نے ان کے سر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سورج سر پر آ گیا اور ہمیں جلانے لگا۔ مجھے بھوک اور پیاس پریشان کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار پانی مانگا۔ والد صاحب نے ہر بار کہا آگے چل کر پلائیں گے۔ دور سے ایک رٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب ایک کچا مکان تھا۔ والد صاحب نے ادھر کا رخ کیا۔ بہت دیر بعد وہاں پہنچے، مگر وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے۔ وہاں 5 لاشیں پڑی تھیں، ایک آدمی، ایک عورت اور 3 بچوں کی لاشیں۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ بچوں میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ ایک کی عمر 2 سال نہ ہوئی تو 3 سال ضرور ہوگی، تیسرا میری عمر کا تھا۔ میں چونکہ والد صاحب کے کندھے پر تھی، اس لیے مجھے لاشیں اچھی طرح نظر آ رہی تھیں۔ میرا کنبا پانی پیے بغیر وہاں سے دوڑ پڑا اور میں گھوم گھوم کر لاشیں دیکھتی رہی۔ دہشت سے میری زبان بند ہو گئی۔ میں یہ بھی پوچھنے سے ڈرتی تھی کہ انہیں کس نے مارا ہے، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ میری بھوک اور پیاس ماری گئی۔ شاید میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ راستے میں والد صاحب مجھے کندھے سے اتارنے لگے تو میں چیخیں مارنے لگی۔ بچی کے لیے باپ رستم میں جمع ہوتا ہے۔ میں اپنے باپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر وہ تھک گئے تھے۔ مجھے امی نے اٹھا لیا اور سورج غروب ہونے لگا تھا۔ ہم ایک جگہ رک گئے، سب بیٹھ گئے۔ میں بچی تھی، سو گئی۔ پھر 17 اگست 1947 کی صبح طلوع ہوئی۔ رات کو میں کئی بار ڈر کر جاگ اٹھی۔ ہم سب زمین پر سوئے تھے، کھایا بھی کچھ نہیں تھا۔ صبح میں بھوک سے رونے لگی تو والد صاحب نے مجھے بہت پیار کیا اور جتنی میری سمجھ تھی اتنا مجھے بتایا۔ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں، جن میں سے صرف یہ یاد رہ گئی کہ پاکستان میں ہمارا اپنا گھر ہوگا اور وہاں ہمیں بہت اچھی روٹی ملے گی۔ پھر مجھ سے بڑا بھائی، جس کی عمر 12 سال تھی، میرے پاس بیٹھ گیا اور اس نے میرے والد صاحب کی طرح باتیں کی۔ مجھے سمجھایا کہ پاکستان کیا ہے اور ہندو اور سکھ ہمارے دشمن کیوں ہیں۔ یہ باتیں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ میں اور میرا بھائی بچپن میں ہی جوان ہو گئے۔ اب ہم چل پڑے۔ پہلا قدم اٹھاتے ہی مجھ میں ایسی تبدیلی آئی کہ میں پتھر بن گئی۔ میں جان گئی کہ میرے ماں باپ میرے پیٹ میں کچھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ خود بھوکے اور پیاسے تھے، پھر بھی انہیں بچوں کا غم تھا۔ بہت سارے لوگ اسی سمت کو جا رہے تھے جدھر ہم جا رہے تھے۔ میرے والد صاحب ہم سے الگ ہو کر ان لوگوں سے جا ملے۔ ان لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد والد صاحب واپس آئے۔ ان کے پاس بھنے ہوئے چنے تھے۔ انہوں نے خود ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ چنے مجھے اور میرے بھائیوں کو دے دیے۔ میرے بڑے بھائی نے امی کو دیے، لیکن انہوں نے نہیں لیے۔ دریائے ستلج سے دور پیچھے ہم نے ایک جوہر سے گندا پانی پیا۔ اس سے جسم میں جان آ گئی اور ہم نے دریائے ستلج کا پل پار کیا۔ ان جگہوں کے نام مجھے بہت عرصے بعد معلوم ہوئے تھے۔ ہم گنڈا سنگھ والا سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ اس گھر نے مجھے بے گھر کر دیا۔ یہ سفر میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ اب بھی کبھی کبھی خواب میں بچوں کی لاشیں اور جلتی ہوئی مسجدیں نظر آتی ہیں۔ بڑے ہو کر مجھے ان سارے سوالوں کا جواب مل گیا تھا جو بچپن سے میرے ذہن کو ڈس رہے تھے۔ پاکستان میں ہمیں بہت اچھا گھر مل گیا۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے۔ ان کا محکمہ ایسا تھا جس کا دوسرے تمام محکموں پر رعب تھا۔ ان کے اشاروں پر کام ہو جاتے تھے، اور ہمیں جو مکان ملا تھا کسی امیر کبیر ہندو کا نیا بنایا ہوا بڑا خوبصورت اور کشادہ مکان تھا۔ اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس میں سارا سامان اور فرنیچرز قرینے سے رکھا ہوا تھا، جیسے اس میں رہنے والے ابھی یہاں سے نکلے ہوں اور گھر ہمارے لیے سجا گئے ہوں۔ یہ گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن کی طرح کوٹھی نہیں تھی۔ محلے کا ایک مکان تھا، لیکن کوٹھی اس کا کیا مقابلہ کرے گی۔ نئی طرز کے صوفے اور پلنگ، ڈائننگ ٹیبل، خوبصورت کرسیاں اور ہر کمرے میں چھت کا پنکھا، واش روم اور غسل خانہ اس قدر دلکش تھے کہ مجھے ان کے استعمال پر رشک ہو رہا تھا۔ چھت کے ساتھ فوارہ لگا ہوا تھا۔ کمرے 8 تھے، 5 نیچے 3 اوپر۔ یہ گھر دیکھ کر میں اس گھر کو بھول گئی جو ہندوستان میں ہم چھوڑ آئے تھے۔
ہم غریب لوگ تو نہیں تھے، درمیانہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مکان پرانی طرز کا تھا، مگر پاکستان کا یہ مکان دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم غریبی سے نکل آئے ہیں۔ مجھے سارا پاکستان اس گھر کی طرح خوبصورت دکھائی دینے لگا، اور یہ تھا وہ گھر جس نے مجھے بے گھر کیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ آج اس غریبانہ سے مکان کو ڈھونڈ رہی ہوں جو میں ہندوستان میں چھوڑ آئی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم وہاں اپنا سامان، ٹرنک، بستر اور چارپائیاں نہیں چھوڑ آئی، بلکہ اپنی عزت، خاندانی شرافت اور معصومیت وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ پاکستان کے اس مکان نے ہمارے دماغ خراب کر دیے، اور ہم متوسط طبقے سے ایک ہی جست میں نکل کر امیر بن گئے۔ پاکستان بنا تو مسلمانوں کا بہت کشت و خون ہوا تھا۔ انسان کی تاریخ میں شاید اس سے بھی زیادہ قتل و غارت ہوئی ہوگی، میں نہیں جانتی، مگر میں کہتی ہوں کہ ایسی قتل و غارت جو ہندوستان میں ہوئی تھی شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی۔ دودھ پیتے بچوں کے پیٹ کسی اور ملک میں چاک نہیں ہوئے ہوں گے، حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر ان سے بچے نکال کر برچیوں میں نہیں پروئے گئے ہوں گے، ہزارہا لڑکیوں کی آبروریزی نہیں ہوئی ہوگی، بچوں کو زندہ نہیں جلایا ہوگا، اور اتنی زیادہ لڑکیوں نے عصمت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں نہیں لگائی ہوں گی، اتنی زیادہ لڑکیاں کہیں اور اغوا نہیں ہوئی ہوں گی، پردہ نشین لڑکیوں کو ننگا کر کے ان کے جلوس نہیں نکالے گئے ہوں گے، اتنے زیادہ مکان کسی اور ملک میں نہیں جلائے گئے ہوں گے، اتنے لاکھ دہشت زدہ انسان زخموں سے چور، بھوکے پیاسے ایک سے دوسرے ملک کو قافلہ در قافلہ نہیں گئے ہوں گے، اتنی زیادہ لاشیں کسی ملک میں نہیں گئی ہوں گی جتنی پاکستان میں آئی تھیں، اور کسی قوم نے اپنے جھنڈے کی خاطر اتنی سنسنی خیز قربانی کبھی نہیں دی ہوگی جو ہندوستان کے مسلمانوں نے دی تھی۔ مگر ایک اور حادثہ بھی ہوا جو کم ہی لوگ محسوس کر سکے، وہ یہ تھا کہ سرحد پار معمولی سے مکانوں میں رہنے والے لوگ پاکستان میں محل جیسے مکانوں کے مالک بن گئے، اور بعض محل جیسے مکانوں میں رہنے والے ایک مدت تک ریفیوجی کیمپس میں پڑے رہے، اور پھر جھگیوں، تنگ و تاریک کوارٹروں پر یا معمولی سے مکانوں میں جا آباد ہوئے۔ ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ میرے والد صاحب کی طرح وہ ایسے محکمے کے ملازم نہیں تھے جو چٹان سے دودھ کی نہر نکال سکتا ہے، وہ چالاکی اور ہاتھ کی صفائی سے بھی نا آشنا تھی۔ وہ صبر و تحمل سے بیٹھے رہی کہ ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی اور انہیں ان کا حق مل جائے گا، مگر آسمان سے ایسے گرے کہ کھجور میں بھی نہ اٹکے، سیدھے زمین پر آ رہی اور پھر زمین کے کیڑے مکوڑے بن گئے۔ مگر میں اس باپ کی بیٹی تھی جو محکمے کی کدال سے چٹان سے دودھ نکال سکتا تھا۔ ہمیں محل جیسا مکان مل گیا جس میں فرنیچر کے علاوہ ٹرنک بھی تھے، اور گدوں رضائیوں سے بھری ہوئی بہت بڑی پیٹی بھی۔ ٹرنکوں میں ریشمی کپڑے اور ساڑیاں تھیں، پھر ہم امیر کیوں نہ کہلاتے۔ اس کے ساتھ ہی خدا نے ہم پر ایک اور کرم کیا، وہ یہ کہ میرے والد صاحب کو اتنی ترقی مل گئی جو وہ ہندوستان میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ترقی صرف مالی نہیں بلکہ عہدہ تھا، ترقیاں ملنی ہی تھیں۔ ہر محکمے میں ہندو زیادہ تھے، میرے والد صاحب کا محکمہ تو ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب ہندوستان چلے گئے، دفتروں کا نظام چلانے کے لیے پرانے آدمیوں سے کرسیاں پر کی گئیں اور نیچے والے درجوں کو نئی بھرتی سے پر کیا گیا۔ میرے والد صاحب کی سروس بہت ہو چکی تھی، وہ افسری کے درجے تک پہنچ گئی، مگر ان کا اور میرے بڑے بھائی کا دماغ افسری سے بھی چند درجے اوپر چلا گیا، جس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں افسری اور امیری کے نشے میں اپنی عصمت لٹا چکی تھی، اور میں اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں سے میرا واپس آنا اور شریف لڑکی کہلانا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب نے ایک نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ سیدھے سادھے طریقے سے باتیں کیا کرتے تھے اور سادہ سا لباس پہنا کرتے تھے، مگر ترقی ملی تو ان کی سادگی ختم ہو گئی، سوٹ پہننے لگی، ٹائی باندھنے لگی اور باتیں مصنوعی طریقے سے کرنے لگے۔ ہم فرش پر دری بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے، مگر والد صاحب نے یہ طریقہ ممنوع قرار دے دیا اور کہا کہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا کرو۔ نوکر ضروری سمجھا گیا۔ والد صاحب نے دفتر کا ایک چپڑاسی گھر رکھ لیا جسے تنخواہ دفتر سے ملتی تھی، مگر رہتا ہمارے گھر میں تھا اور گھر کا نوکر بن گیا تھا۔ یہ والد صاحب کی پہلی غیر قانونی حرکت تھی، یہ کامیاب رہی۔ پھر کئی غیر قانونی حرکتوں کے راستے کھل گئے، ان تمام راستوں نے مجھے تباہی کی منزل تک پہنچا دیا، اور اب تک میں کئی گھرانوں کو
کئی سہاگنوں کے سہاگ کو تباہی کی منزل تک پہنچا چکی ہوں، مگر اپنے والد صاحب کی اور بعد میں بھائیوں کی کجروی کو میں نے اس وقت محسوس کیا جب میں تباہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے یہ شوبازی، تسنا اور نمود و نمائش مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ یہاں آتے ہی مجھے لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جو کہ میرے ہندوستان والے اسکول سے بہت اچھا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ سرکاری اسکول تھا۔ اسکول کے لوازمات موجود تھے، اس میں بھی بچیاں چٹائیوں پر بیٹھتی تھیں۔ پڑھانے والا کوئی بوڑھا آدمی نہیں بلکہ استانیان تھیں۔ تعلیم اردو میں تھی، دینیات پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ مگر 6 مہینے بعد جب ہمارے گھر میں افسری داخل ہو گئی، مجھے اسکول کی بچیاں بری لگنے لگیں۔ میں ریشمی کپڑے پہن کر اسکول جایا کرتی تھی۔ یہ کپڑے ان ساڑیوں سے بنائے گئے تھے جو اسی مکان میں چھوڑے ہوئے ٹرنکوں سے برآمد ہوئے تھے۔ اس اسکول میں دوسری خرابی یہ تھی کہ ہندوستان سے آئی ہوئی بچیوں کو پناہ گزین کہا جاتا تھا۔ پناہ گزینوں کی بچیوں کی فیس معاف کر دی گئی تھی۔ ان میں بیشتر بچیاں غریبانہ کپڑے پہن کر آتی تھیں۔ بعض کی قمیضوں کے سائز بڑے اور بعض کے چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ یہ کپڑے انہیں خیرات کے طور پر کہیں سے ملے تھے۔ اکثر بچیاں کم خوراک اور تنگ دستی کی وجہ سے زرد اور پیلی پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے میری طرح قتل عام دیکھا اور مکان جلتے ہوئے دیکھے تھے۔ انہوں نے موت کے سائے میں بھوکے پیاسے پاپیادہ سفر طے کیا تھا۔ پاکستان میں آ کر بھی ان کے ذہنوں میں دہشت موجود تھی جو ان کی آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی۔ اگر استانی کسی مہاجر بچی کو ڈانٹتی تو بچی اس طرح سہم کر چیخ اٹھتی کہ جیسے اسے قتل کیا جا رہا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچہ شوخی اور شرارت کی بدولت بچوں میں مقبول ہو جاتا ہے، مگر مہاجر بچیوں کی شوخیاں سرحد کے اس طرف رہ گئی تھیں۔ ان مری مری بچیوں کو مقامی بچیاں پناہ گزین کہا کرتی تھیں۔ پھر پناہ گزین ایک گالی بن گئی جس کی ابتدا ہماری استانی نے کی تھی۔ ایک روز اس نے ایک بچی کو 4 کا پہاڑا سنانے کو کہا۔ بچی اٹک اٹک کر اور گھبرا کر پہاڑا سنانے لگی۔ استانی نے اسے ڈانٹ کر کہا، کیا پناہ گزینوں کی طرح منہ بسور کر سنا رہی ہے؟ اچھی طرح سنا۔ کلاس میں بچوں نے بڑی زور سے قہقہہ لگایا اور استانی بھی ہنس پڑی۔ اس کے بعد پناہ گزین ایک تانا اور گالی بن کر رہ گئی۔ میں بھی پناہ گزین تھی۔ میں دوسری مہاجر بچیوں کی طرح پرانے اور میلے کچیلے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی، مگر میں پناہ گزین تھی۔ ایک روز اسی استانی نے میرے ریشمی کپڑوں کا بھرم یہ پوچھ کر توڑ دیا، یہ کپڑے تجھے کس نے دیے ہیں؟ میں تھی تو چھوٹی سی بچی، لیکن استانی کا یہ سوال خنجر کی نوک کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔ پناہ گزین بچی ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ ضرورت یہ تھی کہ ہمارے ساتھ پیار کیا جاتا اور ہمیں احساس دلایا جاتا کہ ہم پاکستانی بچیاں ہیں اور ہمیں وہ سب کچھ فراموش کر دینا چاہیے جو ہندوستان میں ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ مگر ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں، خلق کے راندے ہوئے بچے ہیں۔ پاکستان صرف ان کا ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ استانی نے اپنا سوال پھر دہرایا تو میری زبان بند ہو گئی۔ میں استانی کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ساری کلاس کی بچیاں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں تماشا بن گئی تھی۔ استانی نے ڈانٹ کر کہا، بولتی کیوں نہیں؟ میں بولنے کے بجائے رو پڑی۔ دیکھیے صاحب، اگر آپ انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی کہ مجھ میں اور دوسری پناہ گزین بچیوں میں کس قسم کا احساس کمتری پیدا ہوا ہوگا، اور رد عمل کے طور پر ان کے اندر کیسے کیسے زلزلے برپا ہوئے ہوں گے۔ میں تعلیم یافتہ عورت ہوں، 3rd ایئر میں تھی کہ جب کالج اور گھر سے فرار ہوئی تھی۔ اگر پیشہ عصمت فروشی نہ ہوتا تو میرے بچے ہوتے اور میں ان کے ذہنوں میں یہ احساس کمتری پیدا نہ ہونے دیتی، مگر میں خود اس تباہ کن احساس کا شکار ہو گئی تھی۔ میں دوسری بچیوں کے متعلق یہی کچھ بتا سکتی ہوں کہ وہ اور زیادہ بجھ گئی تھیں۔ میرا رد عمل یہ تھا کہ میں نے مقامی بچیوں پر رعب جمانے کے لیے کہ میں پناہ گزین تو ہوں مگر غریب نہیں ہوں، اور زیادہ اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیے اور بچیوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں اتنے بڑے گھر میں رہتی ہوں، ہمارے گھر میں صوفے ہیں، دروازوں اور کھڑکیوں کے ساتھ پردے لگے ہوئے ہیں اور ہم میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں صاحب کہ میرا ذہن بہتر ہونے کے بجائے غلط سوچوں میں الجھ گیا
اور مجھ میں شوبازی پیدا ہو گئی۔